تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے۔ جو پرپس تھا لائف کا، جس کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، اس پہ موسیٰ علیہ السلام پورے اتر رہے تھے، قارون پورا نہیں اتر رہا تھا۔ تو مذہب نے ہمیں بتایا موسیٰ کلیم اللہ غریب اور مسکین ہو کے کامیاب ترین انسانوں میں، قارون ارب پتی اور ترقی کی انتہا کو پہنچ کے بھی ناکام ترین انسانوں میں تھا۔ آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات؟ تو مذہب نے ہمیں یہ ثبوتوں کے ساتھ یہ ہمارے سامنے بات واضح کی ہے، تم بنے نہیں ہو، بنائے گئے ہو۔ جو بنایا گیا ہوتا ہے اس پہ پرپز اس کا چلتا ہے جس نے بنایا ہے، خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے، ہم نے بنایا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں کس کام کے لیے بنایا ہے ہم نے، وہ کام کر کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے، اس کام پہ پورے نہیں اترتے، ترقی کرتے کرتے مریخ تو کیا اس سے بھی آگے نکل گئے، ناکام ہو تم۔ اب یہ بات سائنسدانوں کو سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن میں۔ اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے جو تھوڑی سی ظاہری چمک دھمک ہے نا اس سے متاثر ہیں۔ دنیا کی ظاہری چمک دھمک سے کیا ہے متاثر؟ وہ ظاہری چمک دھمک کیا ہے؟ بلڈنگیں، عمارتیں، اڑتے ہوئے جہاز،
فلائی کرتے ہوئے راکٹ، صحیح ہے نا، اور لیب اور بڑی بڑی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، او بھائی یہ سب کا انجام قبرستان ہے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ جو دنیا کو ترقی دے سکتے ہو، زمین کی عمر تو لمبی ہے، لیکن زمین میں جو انسان ترقی کر رہے، میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مکھنچو بن جاؤ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے بھائی۔ اگر مادی ترقی ہوتی تو آج ہم مسلمانوں کا یہ حشر تھوڑی ہوتا، جو یہ جو ہمیں کمپیئر کیے جا رہے ہیں جاپانی اور ہم، یہ اس لیے ہم برباد نہیں ہے مذہب ہے، اس لیے کہ ہم نے تو مادی ترقی کی نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کپڑے ہی میلے پہنے گا تو برا لگے گا نا دیکھنے میں، تو یہ مذہب کی وجہ سے تھوڑی ہے، اور یہ ہے بھی ہمارے حکمرانوں کی نااہلی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے۔ ابھی وہ دیکھو صحافی ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بیچ بیچ میں مولویوں پہ پتہ نہیں کیوں چھکے چوکے لگاتے رہتے ہیں۔ ابھی ان کا ایک کلپ آیا ہے کہ آج تک کسی مولوی نے پنکھا ایجاد کیا صحیح ہے، کیا کیا ان مولویوں نے؟ بھائی صاحب، بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے جب ہماری خلافتیں تھیں، اس وقت انجینئرز بھی ہمارے ہوا کرتے تھے، سائنٹسٹ بھی ہمارے، ایک ہی چھت میں دین دنیا دونوں تعلیمات چلتی تھی۔ جب انگریز آیا ہے، اس نے سب سے پہلے زبان تبدیل کر دی، تعلیمی زبان انگلش کر دی، تو جتنے پڑھے لکھے مسلمانوں میں لوگ تھے وہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ان کی تعلیم کی 2% کی حیثیت بولو نہیں رہی، اور سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ تو علماء نے دینی تعلیم کو فوکس کیا اور دینی علوم کو بچا لیا، جو ان کا ہدف تھا۔ آپ آئے یونیورسٹیوں کی طرف جو لبرل لوگ ہیں، اور سائنسی علوم کا بیڑا غرق کر دیا الحمدللہ انہوں نے۔ تو یہ پنکھے اور استریاں اور ہوائی جہاز یہ مولویوں کا ہیڈک نہیں ہے، یہ یونیورسٹیوں میں جو آپ جیسے لبرل لوگ ہیں نا، یہ ان لوگوں کی کام ہے سارے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ مولویوں نے تھوڑی، یہ ہمارا تھوڑی قصور ہے کہ ہم نے پنکھے نہیں بنائے اور ہم نے ہوائی جہاز نہیں بنائے۔ پنکھے مدرسوں میں تھوڑی بنتے ہیں، گاڑیاں مدرسوں میں تھوڑی بنتی ہیں، یہ ٹاپک تو انجینئرز اور سائنٹسٹ کا ہے نا، اور یہ یونیورسٹیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ یونیورسٹیوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو آپ یہ مولویوں پہ بلی مت ڈالو۔ آپ بولو کہ یہ کس کا کام ہے؟ پروفیسروں کا کام ہے جو دنیا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے۔ تو آج جو ہم جاپانی کے سامنے اتنے قسم پرسی کی حالت میں نظر آ رہے ہیں، تو بھائی وہ تو مولوی بھی نظر آ رہا ہے، سائنسدان بھی نظر آ رہا ہے، وہ تو سارے ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا قصور مولاناؤں کا یا مذہب کا نہیں ہے، وہ قصور کس کا ہے؟ آپ کے تعلیمی نظام کا۔ میں نے بھی جمعے کے بیان میں کہا تھا نا، میں انٹر کے پیپر سندھ میں دے رہا تھا کراچی میں، اور ایگزامینر خود ہمارے سامنے کتابیں لا کے رکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا 50 روپے دے دو تو یہ کتاب کس کی ہوئی؟ آپ کی ہوئی۔ ہر سوال کا جواب اس کتاب میں۔ یہ آپ کے تعلیمی، یہ کوئی مولوی تھوڑی چلا رہا تھا، کوئی مولوی بھی نہیں تھا وہ ایگزامینر کے طور پہ۔ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ آپ یہ مولویوں کو بات بات پہ جو آپ رگڑ رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑے دنوں کے بعد یہ چھوڑ دیں آپ، یہ اچھا کام۔ کچھ غلطیاں مولویوں کی ہیں وہ میں مانتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے آپ کی جب سنو گھما پھرا کے مولاناؤں پہ لا کے ٹھوک دیں گے آپ، پنکھے نہیں ایجاد کیے اور فلانا نہیں ایجاد کیا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا۔ مولویوں کا کام ہے پنکھے بنانا۔ ہمیں تو ابھی تک ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں ہے، حالانکہ میری زندگی گزر گئی ٹماٹر خریدتے ہوئے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے اس وقت سے ٹماٹر خرید رہا ہوں میں، اور خریدتا جا رہا ہوں۔ کل گھر والوں نے کہا ٹماٹر بہت مہنگا ہو گیا، میں نے کہا منڈی سے لے کر بندے کو بولا منڈی سے، لیکن ابھی تک مجھے ریٹ معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ دوسرے کاموں میں اتنا پھنسا ہوا ہے۔ ہم پنکھے کیسے بنائیں گے میرے بھائی بیٹھ کے؟ کہہ رہے مولویوں نے پنکھے نہیں بنائے اور مولویوں نے یہ نہیں بنایا، پتہ نہیں پنکھے کی مثال دی ہے یا ایئر کنڈیشن کی یا کسی مشین کی، کیا ایجاد کیا ان مولویوں نے؟ تو بھائی ایجاد کے لیے تمہاری یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے تھیلے کا کام نہیں کیا، کچھ تھوڑا بہت کیا بھی ہے، لیکن جو صحیح بندہ ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے آپ کے، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ جو آپ لوگ حکومتیں بناتے ہو وہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے جاؤ امریکہ جاپان جا کے کماؤ پیسہ، یہاں کیا کرنا ہے۔ تو خیر، تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا، یہ ہلکا نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کے مقصد حیات۔ تبھی نبی نے جن صحابی کو یہ کہا نا کہ کھجور میں نر ماجا کھجوروں کو نہ ملاؤ، کہا نا نبی نے، ان صحابی کے لیے تو ان کی تو سارا کاروبار ہی کھجور کے درختوں پہ تھا۔ ان کے جب کھجور کی پیداوار میں نقصان ہوا، انہوں نے جب نبی سے عرض کیا کہ نقصان ہو گیا، تو نبی نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ تو اس کے بعد ان صحابی کے دل میں نبی کی حیثیت کم نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ نبی کو نہیں کہا جب آپ ہماری دنیا کے معاملات جانتے ہی نہیں ہیں، اس میں آپ ہمیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے، تو بھئی آپ کا ہماری ترقی سے کیا تعلق آپ کا؟ بھئی ہمیں پھر ہماری تو کھجور کی پیداوار جو ہے، ہمیں تو کھجور چاہیے بھائی، ہم تو پورے سال اسی کھجور پہ گزارا کرتے ہیں، اسی سے ہمارے بچے بھی پلتے ہیں، بچوں کے اس زمانے کے جو بھی اسکول اور جو ہے نا پڑھائی کا نظام ہوگا وہ سارا ہمارا تو اسی سے خرچہ پورا ہوتا ہے۔ جب آپ اس میں ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتے جو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، تو پھر ہم آپ سے گائیڈنس کیوں لے؟ نہ وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک زندگی ہے، اس کے بعد قبرستان بھی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟
اور اللہ آخرت میں یہ نہیں پوچھے گا کتنی کھجوریں پیدا کی اور کتنا پیسہ کمایا. اللہ یہ پوچھے گا جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا اس کو فوکس کیا یا نہیں کیا. اور وہ مقصد تھا مجھے یاد رکھنا, میری عبادت کرنا, میرے احکامات کو فالو کرنا, میرے حلال کو حلال سمجھنا, میرے حرام کو حرام سمجھنا, جس چیز کا میں نے حکم دیا اس کو کر گزرنا, جس چیز سے میں نے روکا اس سے رک جانا. تو میرے بھائی یہ ٹاپک سائنسدانوں کے لیے غیر اہم ہے, اللہ کے لیے سب سے اہم یہ ٹاپک ہی ہے. لیکن کیا مطلب ہے, کہہ رہے آپ کہہ رہے ہو دریا میں بہا بندر, دریا بہا بندر, دریا میں بہا بندر, تو دریا میں بندر بہتا ہوا, ہاں ہاں کیا زبردست. تو اب دیکھو اس مشاعرے میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کو بالکل بھی اردو نہ آتی ہو تو وہ تو ٹانگ ہی نہیں اڑائے گا نا, وہ کہے گا مجھے کیا پتا کیا کہا ہے. اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا, نہ اس کی ذات کو نقصان ہوگا نہ کسی اور کو نقصان ہوگا. وہ کہتے بھائی مجھے اردو میں میری معلومات زیرو ہیں. اور جو اردو کے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ بہت فائدہ ہوگا. کہیں گے یار دریا کو کوزے میں بند کر دیا, اس کے لیے ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس بھی ایک لفظ آ گیا ہے, اور شاعر جو شعر میں پیغام دینا چاہتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہم جب اردو کے امتحان دیا کرتے تھے اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے, پھر ہم بتاتے جی میر تقی میر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں. آج کل سیاستدانوں کی تقریروں کے نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ اس دفعہ مجھے بھی کچھ سیٹیں دے دو, بہت ہو گئی ہے. ٹھیک, پورے بات یہ ہوتا ہے کہ دو مجھے بالکل کیا کیا جا رہا ہے, اگنور کیا. شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو ہمارے سیاستدان تو اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر, سب نہیں, میجورٹی اسی طرح ہی ہے. سب ہی سمجھ لیں آپ, سب نہیں, میجورٹی اسی طرح ہے. کیا کروں, میں مجبور ہوں نا. تو میں کچھ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیا کہ آپ نے ہمارے بارے میں کہا تو میں کہوں گا میں نے سب کے بارے میں تھوڑی کہا ہے. تو اس لیے میں سیف گیم کھیلتا ہوں, سیف گیم. آپ کہہ سکتے ہو اگر بالفرض سب یہ کرتے ہیں تو پھر تو کچھ کا مطلب جھوٹ ہو جائے گا. تو بھائی وہ تعویل ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے سیاستدان مراد ہوتے ہیں اس میں. پوری دنیا میں تو ایک آدھ تو ٹھیک ہوگا نا. خیر, تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے, جن کو اردو بالکل بھی نہیں آتی وہ بھی گمراہ نہیں ہوں گے, جن کو اردو اچھی آتی ہے وہ تو بہت فائدے میں جائیں گے. یہ جو بیچ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اردو ادب میں ماہر نہیں ہے, اس کو اردو میں بندر کا پتہ ہے, دریا کا پتہ ہے, اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے, یہ گمراہ ہو رہا ہے. اور یہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور شاعر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑے گا سوسائٹی میں جا کے. کیونکہ جب یہ کہے گا کہ اتنے زبردست ادیب بیٹھے ہوئے تھے اردو ادب کے, ان کے سامنے شعر یہ سنایا گیا ہے کہ دریا میں بہا بندر, تو دوسرے شاعر کہیں گے یار اس شاعر کا تخیل اور اس کا معیار تو بہت ہی پست ہے. اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کے یہ دریا میں بہا بندر جیسے شعر سنا رہا ہوتا ہے یہ بیٹھ کے, اس کی بھی واٹ لگے گی بیچاری کی. تو یہ میں نے مثال کیا سمجھانے کے لیے دی ہے کہ علم یا تو کمال ہو یا زیرو پہ ہو. زیرو پہ ہوگا تو علماء کی تقلید کر لے گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا, مفتی صاحب سے پوچھ لو. یا پھر رسوخ ہو کہ خود تحقیق کرے. جب بیچ کا ہوگا تو ضلو و اضلو, حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو یہ صرف دین کے علم کے بارے میں نہیں ہے بھائی, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے بارے میں بھی ہے. یہ جو ہمارے یہاں دیسی لوگ جو نئے نئے سائنٹسٹ بن رہے ہیں, سائنس سیکھ رہے ہیں, یہ بہت سے ان میں آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں. کچھ گنتیاں پڑھ لی ہوتی ہیں انہوں نے, 2 جمع 2 4 کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے, اور پھر بار بار یہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سائنس تو کہتی ہے ہر چیز جو ہے وہ پروف ہونا چاہیے, ہر چیز سائنٹیفکلی پروف ہونا چاہیے, ہر چیز. سائنس نہیں مانتی مولانا نے کیا کہا, یا پیغمبروں کی کیا دعوت ہے, یا تورات کیا کہتی ہے, یا انجیل کیا کہتی ہے, یا قرآن کیا کہتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے پروف. چھوڑو یار, تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. سائنس کیا مانگتی ہے, ثبوت. تو جب مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہوگا, سائنس ہے. اور مذہبی باتیں کیا ہیں, ہوائی. کوئی پروف ہوتا ہے مذہبی باتوں کا, کوئی پروف نہیں ہے. مذہب کہہ رہے جنت ہے, آج تک کسی سائنسدان میں نے ثابت کیا. کتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے, کوئی ایک حور کبھی دریافت ہوئی ہو, اگر ہو بھی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے ہماری. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ جو جنت کی حوریں تھیں وہ آ گئی ہیں, لیکن کوئی آ کے اٹھا دیتا ہے, الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. جنات اب تک دریافت نہیں ہوئے ہیں. مذہب باتیں کرتا ہے برکت کی. حلال میں کیا ہے بولو نا, برکت. یہ میں ٹاپک اس لیے زیادہ چھیڑتا ہوں کہ یہ ہماری جو یونیورسٹی کے لونڈے لپاڑے ہیں نا آج کل, یہ سائنس سے بڑے وہ انسپائر ہو رہے ہیں. ہونا چاہیے, لیکن اتنا انسپائر ہونا کہ خدا کو سوسائٹی سے آؤٹ کرنا شروع کر دو, یہ بغاوت ہے. جس نے جو پیدا کرنے والا ہے نا اس سائنس کا, آپ اسی کے منکر ہو گئے. جس نے یہ فزکس کے اصول بنائے, جس نے کیمسٹری میں ایکویشنز ہوتی ہے نا, 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کے مل کے پانی بنتا ہے, تو بنایا کس نے, یہ اللہ نے بنایا ہے. ہائیڈروجن بھی اس نے بنائی, آکسیجن بھی اس نے بنائی. تو یہ جو نئے آ رہے ہوتے ہیں نا مارکیٹ میں, سائنس کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں,
تو اس لیے میں اس ٹاپک کو زیادہ چھیڑتا ہوں بیانات میں. تو میں کیا مثال ہی بھول گیا یار. ہاں تو وہ کہتے ہیں دیکھو سائنس مانگتی ہے پروف ہونا چاہیے, کسی ایویڈنس کیا ہونے چاہیے, ایویڈنس. اور مذہب کی باتیں کوئی ایویڈنس. جنت کی حور کوئی ایویڈنس ہے بولو نہیں. جنات کوئی ایویڈنس. اتنا عرصہ ہو گیا, اتنی ترقی ہو گئی, کوئی ایک حور کسی کو نظر نہیں آئی. کوئی جن چڑیل بھوت جن کو نظر آ رہا ہے وہ اکثر دماغی مریض ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں عامل تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. عاملوں کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے نا. یہ تو اپنی پھینک رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا اکثر جن چڑیل بھوت جن کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ خود کھسکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اکثر. تو جنات کا لیکن وجود ہے. مذہب کہتا ہے کہ جنات کا وجود ہے اور حوروں کا وجود ہے, فرشتوں کا وجود ہے. کوئی نظر آیا فرشتہ کسی کو؟ کوئی بڑے بڑے سائنسدان گئے, ایک نے بھی نہیں کہا کہ جی فرشتہ ہے, جن ہے, جنت ہے, جہنم ہے, قبر کا ثواب ہے, قبر کا. ہاں برکت کی میں مثال دے رہا تھا. برکت احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حلال تھوڑا ہو اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. تبھی حدیث میں بات بات میں برکت کی دعائیں, بارک اللہ. جب نکاح ہو گیا نبی نے دعا دی دولہا دلہن کو اللہ برکت دے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے سنت ہے اس کو برکت کی دعا دینا, یعنی اس نکاح میں اللہ برکت رکھے. کسی نے مال کمایا, بھائی اللہ تمہارے پیسے میں برکت دے. اب سائنسدان کہتے ہیں واٹ از برکت؟ برکت کیا ہے بھائی؟ 10 روپے کا مطلب 10 روپے ہے, 20 روپے کا مطلب. یار آپ لوگ بول لو, میں کوئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں, میں یہاں کوئی پروگرام میں تھوڑی آ رہا ہوں. آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم, تو گپ شپ کے انداز میں بات ہوتی ہے سب, تو پھر مزہ بھی آتا ہے بات کرنے کا. میرا ساتھ دیں آپ لوگ. تو وہ میں نے جو پچھلی دفعہ ہفتے کو ٹھنڈے پانی سے بولا تھا, نہایا کوئی؟ ہو سکتا ہے کوئی نہایا ہو اور آ ہی نہ پایا ہو. پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جب سستی ہو رہی ہو برف ڈالو بالٹی میں, برف کی بڑی سل, اور یخ ٹھنڈے پانی سے ایک دم سے نہیں ڈال دو, تھوڑا تھوڑا کر کے. سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پہ پھر بائیں پھر سر پہ, تو ایسے ڈالو, ایک دفعہ کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. کاکڑ دن بھی دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے. کاکڑ دن کہتے ہیں جو قوالی چلتی ہے نا, شروع میں ہلکی پھلکی چل رہی ہوتی ہے, پھر ایک دم دن دن کاکڑ دن کی آواز آتی ہے. یہ میں نے نیو کراچی سے یہ لفظ سیکھا ہے. نیو کراچی سے یہ لفظ سیکھا ہے کاکڑ دن. ایک ہمارے دوست سے کہتے ہیں کاکڑ دن ہو گیا, آج تو بریانی ایسی کھائی کاکڑ دن ہو گیا. میں نے کہا کاکڑ دن کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار جب قوالی چلتی ہے شروع میں سلولی چلتی ہے, پھر ایک دم دیکھ دن کاکڑ دن ہوتی ہے نا, تو وہ جو قوال جب انجوائے کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو پھر نام ہی کیا رکھ دیا, کاکڑ دن. تو آپ سس بیٹھے ہوئے ہو, واش روم میں جاؤ, کپڑے اتارو, ٹب میں برف ڈال کے یخ چل ٹھنڈا کرو, پہلا جب مگا ڈالو گے اپنے اوپر تو کاکڑ دن ہو جائے گا. جو ہیلو ہے نا یوں کر کے, ساری سستی ایک دم ختم. تو پہلی دفعہ میں کاکڑ دن ہوگا, پھر دوسری دفعہ میں صرف دن ہو جائے گا, کاکڑ رہ جائے گا. تیسری دفعہ میں صرف کاکڑ ہوگا, دن رہ جائے گا. چوتھی دفعہ میں وہ بالکل نارمل ہو جاؤ گے آپ اور فریش ہو کے باہر نکلو گے. خیر, تو 10 روپے میں برکت ہم کہتے ہیں نا, 10 روپے میں کیا ہے برکت. اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں بھائی 10 کا مطلب 10 ہے, 20 کا مطلب 20 ہے. تو یہ چیزیں مذہب کہتا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یعنی یہ کچھ سمجھ. نئی نسل, میں بیانات میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایک نے کہا کہ بزرگ اور کتابیں اور یہ جتنی ہیں سب کو سمندر میں معاذ اللہ پھینک دو اور ترقی کرو, بس ترقی کرو, مذہب کو نکالو. خوب اچھی طرح بات سمجھ لو, بار بار یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں مختلف انداز سے, مختلف طریقوں سے. یاد رکھو مذہب کبھی بھی نہیں کہتا کہ بلا دلیل کوئی بات مانو. مذہب کبھی بھی نہیں کہتا کہ جس بات کا ایویڈنس نہ ہو, ثبوت نہ ہو, اس پہ یقین کر لو. یہ تو سب سے پہلے دعوت ہی اسلام نے دی ہے کہ وداؤٹ ایویڈنس کسی بات پہ یقین مت کرو. مذہب کی دعوت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. تبھی تو افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یعقلون, یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون, یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اللہ کہتے ہیں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. تو عقل مند تو ہوتے ہی وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں, اندھی تقلید کسی کی نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے, مدعی ہوتا ہے, اس کے ذمے دلیل ہوتی ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہوتی, نفس دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. مثال سے بات سمجھائیں گے ہمیشہ, مثال سے بات سمجھائیں. آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کورٹ میں فرض کرو یہ عدالت میں دعویٰ کیا کہ جمشید مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے. جمشید بھای پریشان نہ ہو, میں پھر یہ کیس الٹا بھی کروں گا کہ جمشید سے میں نے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا, تاکہ جمشید بیلنس ہو جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا بیلنس پھر خراب ہو جائے گا نا. تو پھر فی الحال ہم اس جمشید کی بات کر رہے ہیں جو بیان نہیں سن رہے, تو اس جمشید کی بات کرنا ہے. آپ نے کیس کیا عدالت میں کہ جمشید نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے ہیں, دلیل کس کے ذمے؟ جمشید کے ذمے.
جمشید کے ذمے کہ میں نے نہیں لیے، یا میرے ذمے ثابت کروں کہ اس نے لیے؟ میں نے دو گواہ پیش کر دیے، ایک غفار اور ایک وسیم۔ غفار اور وسیم کو میں کورٹ میں لے گیا، غفار اور وسیم نے گواہی دی کہ جج صاحب فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہم گواہ ہیں کہ مفتی صاحب نے جمشید کو 2 لاکھ روپے دیے تھے۔ حالانکہ مفتی صاحب بیان میں خود کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے وہ بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف، لیکن بہرحال ہو گئی غلطی، دے دیے۔ تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ پہلے جرح کرے گی کہ یہ ایسا تو نہیں غفار اور وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہو، نہیں بھائی بالکل نیوٹرل لوگ ہیں، ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، کورٹ فیصلہ کر دی۔ جمشید کہتا ہے میں ان گواہوں کو نہیں مانتا، ستار اور کلیم گواہی دیں، ستار اور کلیم گواہی دیں گے کہ میں نے ان سے پیسے لیے تو میں مانوں گا، ستار اور کلیم کے علاوہ میں نہیں مانوں گا۔ عدالت کہے گی بھائی اس کے ذمے دلیل پیش کرنا تھی جو انہوں نے پیش کر دی ہے۔ دلیل کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے۔ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ بھائی ہمیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے، اس سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج کی روشنی سے فوراً دماغ میں آئے گا کہ سورج موجود ہے، تو روشنی دلیل ہے کس کی؟ سورج کے وجود کی۔ دو بندوں نے گواہی دے دی، دونوں عادل ہیں، سچے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سب لوگ گواہی دے رہے ہیں، تو ان کی گواہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اب کورٹ فیصلہ کرے گی ان کی گواہی پہ۔ تو اب اگر جمشید یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں گواہ مانتا، کوئی اور گواہ لے کر آؤ، یا کلیم گواہی دے گا اور محمود گواہی دے گا تو میں مانوں گا، تو جج کہے گا بھائی اس کے ذمہ دلیل پیش کرنی تھی جس سے اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ آپ کا جس دلیل کا مطالبہ ہے وہ دلیل مدعی کے ذمہ بولو نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھو بات کو۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جائے گی، سائنس بھی کہتی ہے کہ ایویڈنس اور ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو مذہب کہتا ہے ایویڈنس کے بغیر بات نہیں مانی جائے گی، لیکن سائنس میں ایویڈنس کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، سائنس کے ایویڈنس کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمیں مدعا کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی دلائل کے علاوہ بھی دلائل پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، ان کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ ایک آسان مثال میں دیتا ہوں، وہی جمشید کو ہم دوبارہ رد دیتے ہیں۔ میں نے کورٹ میں جمشید کے خلاف 2 گواہ پیش کر دیے کہ جج صاحب یہ دونوں گواہ ہیں کہ جمشید نے پیر کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے تھے۔ جمشید صاحب کوئی سائنسدان نکلے اتفاق سے، جمشید نے کہا کہ میں یہ ثبوت نہیں مانتا، میں سائنس کو مانتا ہوں۔ میں کس کو مانتا ہوں؟ بولو سائنس سے ثابت کرو کہ میں نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں۔ کسی کا باپ بھی ثابت کر سکتا ہے سائنس سے، ہاں کیمرے لگے ہوئے ہوں ثابت کیا جا سکتا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، وہاں کیمرے بھی نہیں تھے۔ سائنس سے یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیر کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو، اب سائنس نے کیلکولیشن کر کے یہ بتا دیا فلاں تاریخ کو پیر کا دن بیٹھ ہی نہیں رہا ہے، صحیح ہے نا؟ یہاں تک تو سائنس مدد دے سکتی ہے کہ یہ جج صاحب پیر کے دن، تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چاند دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں نا، اس میں فلکیات سے مدد تو لی جائے گی، لیکن فلکیات پہ حکم کا مدار نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس میں چاند دیکھنے پر حکم کا مدار رکھا ہے، رؤیت، ہاں اس رؤیت میں فلکیات سے مدد لی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے چاند دیکھا، تو علماء اس سے پوچھیں گے کہاں دیکھا، وہ کہے گا فلاں جگہ دیکھا۔ کس اینگل میں دیکھا؟ جی اس اینگل میں دیکھا۔ اب فلکیات کی کیلکولیشن کی تو پتہ چلا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہاں چاند ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، یا ہے مگر اس اینگل سے ہے ہی نہیں، تو اس نے دیکھا کہاں سے ہے؟ تو اس بیس پہ اس کی گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، کوئی مذہب اگر کوئی بات دعویٰ کرتا ہے اور وہ سائنس کے ثابت شدہ اصولوں کے خلاف نکلتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ مذہب ہی غلط ہے، یہ ثابت شدہ اصولوں کے خلاف نکلتی ہے۔ لیکن یہ بات کرنا کہ دلیل صرف سائنس دانوں کے بتائے ہوئے اصولوں ہی کو کہا جاتا ہے، یہ دعویٰ پوری دنیا میں نہیں کہیں بھی نہیں مانا جاتا۔ یہ گواہوں پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قتل تک کے فیصلے گواہوں پہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کو اس نے قتل کیا ہے، عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ، یہ 10 گواہ لے کر آ گیا، کوئی ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے، لیکن وہ 10 کے 10 ایک بیان پہ متفق ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص نے مارا ہے۔ اب مقتول یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سائنسی دلائل کو مانتا ہوں، کہہ سکتا ہے؟ بولو نہیں، بلکہ جج کہے گا کہ 10 آدمی جن کا قاتل سے یا مقتول سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، 10 کے 10 گواہی دے رہے ہیں اور ان کا جھوٹا ہونا بھی کہیں ثابت نہیں ہے، ان کی سیرت ان کے محلے والوں سے ہم نے پوچھا، ان کے بارے میں سب کہہ رہے بھائی نیک لوگ ہیں، تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتے کہ کسی کو بے گناہ لٹکا دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی قابل اعتماد اور سچے آدمی کی خبر، وہ بھی
پوری دنیا میں دلیل سمجھی جاتی ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پوری دنیا میں کسی جس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے اس کا دعوے کو بھی پوری دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ دلیل سمجھا جاتا ہے. تو مذہب کے ذمے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ان ہوا الا وحی یوحا، میری زبان سے جو کلام نکلے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے. میں پیغمبر ہوں اللہ کا. تو اللہ کے ذمے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں. جب اللہ یہ دلائل سے ثابت کر دے، اس کے بعد نبی کے ہر بیان کو کہ ایویڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ایویڈنس پہ ایویڈنس مانگنا ہی حماقت ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بہت. مثال کے طور پر 10 گواہ پیش کر دی ہم نے کہ بھئی یہ فلانے نے قتل کیا ہے. اب یہ ایویڈنس ہے نا. اب جج کہہ رہے ہیں اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. تو ہم کہیں گے جج صاحب پھر اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے جب ایویڈنس پیش کریں گے تو اس ایویڈنس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ سچے ہیں، ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. پھر جب ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کریں گے تو آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ سچے ہیں، اس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. جج صاحب اتنے دنوں میں قاتل جو ہے نا وہ ویسے ہی 99 سال کا ہو جائے گا اور اس کو لٹکانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو ایویڈنس پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، ایویڈنس کی ایویڈنس پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو اللہ کے ذمے ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مجھے خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سلیکٹ کیا ہے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کا سچا ہونا ثابت کرے. یہ ایویڈنس کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اور جب اللہ ثابت کر دے تو پھر اس سچے پیغمبر کی ہر بات کو ثابت کرنا اللہ کے ذمے نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے ذمے ہوتا تو پھر اس پیغمبر کا سچا ہونا ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات. جنت کی حوریں اگر لیب میں نظر آنا ممکن ہوتا یا سائنس سے اس کا ثبوت ممکن ہوتا تو پھر پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر کا ثواب بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے، آخرت میں جنت بھی ہے، آخرت میں جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، یہ چیزیں سائنسی ثبوت کے ساتھ اگر یہ ممکن ہوتی تو اللہ کہتا خود ہی ریسرچ کر کے تحقیق کر لو کہ جنت ہے یا نہیں ہے. مجھے اس پہ کسی کو پیغمبر بنانا اور اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی آسان مثال یہ ہے، وہی دوبارہ جمشید پہ آتے ہیں. ہم اس کو پکڑ کے رکھے، جمشید کو آخر تک جانے نہیں دینا. بہت ساری مثالوں کے لیے ہمیں فی الحال کیا چاہیے؟ جمشید چاہیے. اگر یہاں سے بیان میں جمشید نے اٹھنے کی کوشش کی کو بٹھا دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میرے پاس کیمرے ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ قتل کون کر رہا ہے. فار ایگزامپل جمشید کر رہا ہے. کیمرے ہیں، یہ ثبوت ہے میرے پاس، اتنے واضح ثبوت ہیں کہ جو جج ہے نا وہ اتنا بڑا کمپیوٹر سائنس کا انجینئر ہے، اس کو پتا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کیا ہوتی ہے اور اوریجنل کیا ہوتی ہے. وہ دیکھ کے اس کو پتا چل گیا بھائی یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اب وہ آپ سے نہیں کہے گا کہ گواہ پیش کرو، کہے گا بھائی یہ اتنا واضح ثبوت ہے. یہ اور آسان مثال، جمشید نے خود اقرار کر لیا کہ ہاں جی میں نے مارا ہے. اب جب یہ دلیل سے ایک دفعہ ثابت ہو گیا، کیونکہ اقرار سے بھی جرم ثابت ہوتا ہے، ثابت ہو گیا، اب جج مدعی سے گواہ مانگے گا؟ اب ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر یہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، جنت، جہنم، قبر کا عذاب، قبر کا ثواب، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور جنات کا وجود، فرشتوں کا وجود، یہ ساری چیزیں سائنسی ایویڈنسز سے ثابت ہوتی، ثبوتوں سے ثابت ہوتی یا کل ہو جاتی، پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی اور پیغمبر کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو چیزیں سائنسی ثبوتوں سے ثابت ہوتی ہیں ان کے لیے پیغمبر دنیا میں آتا ہی نہیں ہے اور وہ پیغمبروں کا ٹاپک ہی نہیں ہوتا. اس لیے بلا وجہ جو ہمارے کچھ دیندار لوگ مذہب کو زبردستی سائنس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. 2 انتہائیں ہیں ہمارے ہاں. ایک انتہا تو یہ کہ مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، یہ لبرل اور ملحد قسم کے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں سائنس تو ثبوت مانگتی ہے، مذہب کے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ کہ زبردستی مذہب میں سائنس کو گھسیڑ رہے ہیں. زبردستی لوگوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں قرآن اور سائنس کے نام پہ، ان میں کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں، ساری غلط نہیں ہے. اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی، یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی ہے، یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی ہے. پھر کھینچا تانی کر کے ان آیتوں کو توڑ موڑ کے اس سے نیوٹن کے نظریوں کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ نہیں کرو یہ کام، یہ قرآن کا ٹاپک ہے ہی نہیں، موضوع ہی نہیں ہے. مادی ترقی یا مادے میں رہ کے ہم نے کیسے ترقی کرنی ہے، یا اس دنیا کی زندگی کو ہم نے کیسے بہتر سے بہتر بنانا ہے،
کس لحاظ سے کہ ہم معاشی ترقی کریں یا ہماری صحت اچھی ہو جائے یا ہماری سڑکیں اچھی ہو جائیں یا ہمارا ملک ترقی مادی لحاظ سے ترقی کرنا شروع کر دے، یہ قرآن و سنت کا ٹاپک بولو ہے ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تعبیر نخل مت کرو۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نر کھجوروں کے پھولوں کو مادہ کھجوروں کے پھولوں پہ چھڑکاتے تھے۔ آج بھی آپ سکھر میں جائیں تو ایک نر درخت ہوتا ہے، باقی سارے مادہ درخت ہوتی ہیں، تو وہ نر کے بھور لے کے مادہ درختوں پہ ڈالتے ہیں، اس سے کھجور بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ مت کرو۔ جن صحابی کو کہا انہوں نے نہیں کیا، پیداوار دھڑام سے کم ہو گئی۔ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا مت کرو، میں نے نہیں کیا، میری تو کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ کئی فقہا محدثین یہ بات لکھ چکے ہیں کہ پیغمبر کا موضوع دنیا بولو نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے اسلام کا۔ تبھی جو لوگ مولویوں سے میڈیکل سائنس کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، پھر مجھے لگتا ہے کہ یار مولویوں سے حلال حرام پوچھو۔ آپ کہہ سکتے ہو پھر میں میڈیکل سائنس کی باتیں کیوں بتاتا ہوں، وہ ڈاکٹروں سے ہی سن کے بتا رہا ہوتا ہوں۔ ہاں کچھ چیزیں طب کی حدیثوں میں ہیں، بہت مختصر سی، جنرلی کچھ اصول ہیں، لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے اسلام کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا ان صحابی سے، انتم اعلم بامور دنیاکم منی، فرمایا تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اس لیے میں اگر تمہیں دنیا کے معاملات میں کسی بات کا حکم دوں، کوئی مشورہ دوں، تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو، تمہاری مرضی، اس مشورے پر عمل کرو یا مشورے پر عمل نہ کرو۔ اور اگر جب میں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو تمہیں کرنا پڑے گا، وہ حدیث کا مفہوم وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا کے معاملات کی ایک اور مثال۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی عورت باندی ہوتی ہے، اب تو باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندی کا نکاح اگر کسی مرد سے کر دیا جائے تو باندی کو اختیار نہیں ہوتا، اس کے آقا کو اختیار ہوتا ہے۔ باندی کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی یعنی آقا اس کا مالک ہے، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر دیا۔ اب جب باندی آزاد ہوگی نا، تو شریعت باندی کو رائٹ دیتی ہے کہ تم آزاد عورتوں میں آ گئی ہو، تو تمہارے پاس یہ رائٹ ہے کہ تم اپنے میاں کا نکاح باقی رکھو یا اس کو مسترد کر دو، کیونکہ جب نکاح